اوزار کو بنانے والا، ایک سامان کو بنانے والا جانتا ہے کہ سامان کی حیثیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو بنایا کیسے جا سکتا ہے اور بگاڑا کیسے جا سکتا ہے۔ دلوں کو پیدا کرنے والا خدا سب سے بہتر جانتا ہے کہ دل میں اطمینان کی لہریں کیسے پیدا ہوتی ہے اور دل میں بے چینیاں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب دولت کی ہوس بڑھتی ہے تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، جب قناعت کا جنازہ انسان نکال لیتا ہے تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، جب دنیا کے سرمایہ حاصل کرنے میں انسان اپنی ساری قوتوں کو صرف کر دیتا ہے تو دل میں بے چینی پڑ جاتی ہے، جب اپنے خالق کو بھول کر مخلوق کو یاد کرنے لگتا ہے تو دل میں بے چینی پڑ جاتی ہے، جب منافع فطرت میں اپنا دل لگا لیتا ہے تو دل میں بے چینی پڑ جاتی ہے، جب عیاشیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو دل میں بے چینی پڑ جاتی ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل میں بے چینی پڑ جاتی ہے، جب انسان خطا کرتا ہے تو انسان کی بے چینی پڑ جاتی ہے، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو انسان کے دل کی بے چینی پڑتی ہے، جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دل میں بے چینی پڑتی ہے، مگر جب اللہ کے سامنے انسان روتا ہے تو دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، جب توبہ کرتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، جب استغفار کرتا ہے تو دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، جب ندامت کے آنسو بہاتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، جب سجدے میں سر کو جھکاتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، جب سر کو میں جا کر سبحان رب العظیم کی صدا لگاتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، سبحان رب الاعلی کی رٹ لگاتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اے حاضرین کرام، اگر اطمینان دل چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اطمینان کی لہریں پیدا کرے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں معصومین کا مجمع نہیں ہے، گناہگاروں کا مجمع ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے نازلہ ہیں، کتنے فرشتے آئے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ یہاں کتنے فرشتے ہیں، مگر جنہیں دیکھ رہے ہیں وہ گناہگار ہیں، وہ اس کا شرار ہے، وہ مجرم ہے۔ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں مجرموں کے درمیان، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں گناہگاروں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے معصوم فرشتوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنی گناہگار زبان سے مجھے یاد کرو گے، میں اپنی لسان قدس سے تمہیں یاد کروں گا، تم انسانوں کے مجمع میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا، تم انسانوں کے ساتھ یاد کرو گے، میں ملائے عالم میں تمہیں یاد کروں گا۔ ارے ہم یاد کرتے ہیں تو اپنے محدود الفاظ کے سہارے یاد کرتے ہیں، اپنی موجود فکر سے یاد کرتے ہیں، اپنی ناپاک زبان سے یاد کرتے ہیں، مگر اللہ یاد کرتا ہے تو اپنی شایان شان یاد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا ہے، اللہ کہتا ہے بندے تو حفیظ ہو کر مجھے بڑا کہہ رہا ہے، چل مجھے میں بڑائی دے رہا ہوں۔ المدام کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، اللہ کی رحمت کہتی ہے بندے تو مجھے پاک کہہ رہا ہے، میں تجھے گناہوں سے پاک کر رہا ہوں۔ بندہ کہتا ہے تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، اللہ کی رحمت کہتی ہے تو مجھے غفار کہہ رہا ہے، جتنے گناہ کیے سب میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے تو ودود ہے، پیار کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کہتی ہے تو مجھے ودود کہہ رہا ہے، پیار کرنے والا کہہ رہا ہے، جب تم نے بہت گناہ کیا مگر اب تجھے پیار کر رہا ہوں، تجھے اپنا محبوب بنا رہا ہوں، اور جب اللہ محبوب بناتا ہے تو ایسے ہی محبوب کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ ولی کی محفل ہے، ولی کا تذکرہ ہے، ولی کا جشن ہے، ولی کا عرس ہے۔ ولایت کے بیانات تو آپ سنتے ہیں مگر یہ بھی جانتے ہیں ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ ولایت اس دولت ذکر الہی سے ملتی ہے۔ جو جتنا زیادہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے اتنا ہی بڑا ولی ہوتا ہے۔ توجہ ہے، رحمت والا چیز، لیکن جہاں تصویری معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے تو بندہ اسے یاد کرتا ہے، وہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور پھر یہ عالم ہوتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ لوگ اللہ کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، ایسے ہی کو ولی کہا جاتا ہے۔ تاریخ اولیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام الاولیاء، امام الصوفیاء، امام المتواضعین، امام الراکعین، امام الساجدین،
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم صبح دیکھو تو اللہ کا ذکر ہے، شام دیکھو تو اللہ کا ذکر ہے، دن کو دیکھو تو اللہ کا ذکر ہے، رات کو دیکھو تو اللہ کا ذکر ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، جنگ میں دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، سفر میں ہے تو اللہ کا ذکر ہے، حضر میں ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ ارے رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، مگر یہ حضرت مولا کائنات ہے، مسلائے بچھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا کی عبادت شروع کرتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہے، کبھی حالت رکوع میں ہے، کبھی حالت سجدہ میں ہے، کبھی حالت قعدہ میں ہے، کبھی سر جھکائے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، کبھی اپنی داڑھی پکڑ کر کہہ رہے ہیں ایھا الدنیا غری غیری فإنی قد بددتک ثلاثا، اے دنیا کسی دوسرے کو دھوکہ دینا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ یہ حضرت مولا کائنات ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے تب اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام الاولیاء انہیں بنایا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس امت میں اور اگلی امتوں میں بھی جو بھی مقام ولایت پہنچا ہے حضرت مولا علی کے توسط سے پہنچا، اور ان کی نسبت کے بغیر نہ کوئی ولی ہوا ہے نہ قیامت کا کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حجاب عصمت میں لپٹی ہوئی یہ کون ہے جن کی دہلیز پر حوران بہشت کی پہرہ کر رہی ہیں؟ یہ کون ہے آیت یسین جن پہ پردہ ڈالے ہوئے؟ یہ کون ہے آیت مودت جن کے اوپر نور برسا رہا ہے؟ یہ کون ہے مصطفیٰ کی لفظ جگر ہے؟ یہ کون ہے بیرت رسول ہے؟ یہ کون ہے شہزادی اسلام ہے؟ یہ کون ہے ملکہ جنت ہے؟ یہ کون ہے کہ نہ اسے پہنے کے برابر کوئی پیدا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ؟ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے ہیں، بہت سے لولی بھی ہے، بہت سے غلام بھی ہے، دولت کا انبار بھی لگا ہوا ہے، مصطفیٰ کا درجہ فیض ہے جو پڑھ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں سیراب ہو کر جا رہے ہیں، کسی کو سونا دیا جا رہا ہے، کسی کو چاندی دیا جا رہا ہے، کسی کو لباس دیا جا رہا ہے، کسی کو غلام دیا جا رہا ہے، کسی کو کنی دی جا رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تم کمزور ہو گئی ہو، بیمار بھی اکثر رہتی ہے، دن تو دن رات کو بھی عبادت میں رہتی ہو، سوتی ہو کم، گھر کا سارا کام تمہیں کرنا پڑتا ہے، جاؤ مصطفیٰ کے پاس، وہاں بہت سی لوڈیاں ہیں، ایک لوڈی تم اپنے لیے بھی مان لو، والد گرامی کے پاس چلے جاؤ، حضرت سیدہ فاطمہ ہے خاموش ہے جاؤ، مولا کائنات کا اپنے لیے غلام نہیں بن گا، سیدہ کے لیے کنیز مانگنے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ تو خود کر رہے تھے مگر یہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ کی لاڈلی ہے، مصطفیٰ کے لفظ جگر ہے، مصطفیٰ کے نور نظر ہے، مصطفیٰ کے جگر گوشہ ہے، ان کو آرام جتنا ہو سکے دیا جائے۔ پھر کہتی ہیں فاطمہ جاؤ ابا کے پاس جاؤ، کوئی لوٹی مانگ لو، حضور رحمت عالم کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ آتی ہے اور آنے کا انداز دیکھو، ایک ایک قدم پر جنت نثار ہو رہی ہے، قدم بڑھاتی ہے تو خوشبو کے جھونکے چلتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بابا جان کے پاس آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوئی ہے، انبیاء جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رسول جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فاطمہ نبی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہی نہیں ہوئے، اپنی جگہ بیٹھایا، فاطمہ یہاں بیٹھا، مصطفیٰ کے سجادہ پر فاطمہ متمکن ہے، کیا کہیں سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ خاموش رہتی ہے، حال چال پوچھا جاتا ہے، خاموش رہ جاتی ہے، حضور رحمت عالم مسکرا رہے ہیں، عالم غیب نبی اس سے فاطمہ کس لیے آئی ہو بتلا دو، کہا کہ دبتی ہوئی زبان میں نہیں آ رہی تھی، علی نے کئی بار کہا چلی آئی، کس لیے آئی ہو کہو تو، کہا کہ بہت سی کنیزیں آئی ہیں، اگر کوئی کنیز مجھے بھی مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنیز نہیں دیتے، دولت نہیں دیتے، اسباب نہیں دیتے، سامان نہیں دیتے، سونا نہیں دیتے، چاندی نہیں دیتے، غلام نہیں دیتے، کوئی نوکر چاکر نہیں دیتے، کہتے ہیں فاطمہ کیا میں وہ چیز تمہیں نہ دے دوں جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ سبحان اللہ۔ تم لوڑی لینے آئی ہو،
میں ایسی چیز دیتی ہوں کہ ساری کائنات تیری لونڈی بن جائے. یا رسول اللہ عطا فرما نے کہا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہہ دیا کرو، 33 بار الحمدللہ کہہ دیا کرو، 34 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو. یہ زمین و آسمان سے تمہارے لیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے لوگ تھے جن کا سارا سرمایہ اور ساری جائیداد اور ساری دولت اور ساری ثروت ساری عزت سب ذکر الہی ہے. خانہ فاطمہ میں جائیے تو ہر وقت ذکر الہی کے نغمے گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں. بی بی فاطمہ گھر میں جھاڑو بھی کر رہی ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. حسنین کو کھلا بھی رہی ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. کھانا بھی پکا رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے. علی کی خدمت بھی کر رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے. گھر کو سجا رہی ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور اس ماحول میں جب حضرت مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ نے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی ہے تو ان کے ذکر کا یہ عالم ہو گیا کہ سجدے میں سر ہے، گردنِ اقدس پہ ہے جھری. دیکھو تو کوئی شان عبادت حسین کی کہ سر کٹ رہا ہے تب بھی ذکر الہی. تو ولایت کے مقام پہ پہنچانے والی سب سے اہم جو چیز ہے وہ ذکر الہی. کوئی آدمی یہ چاہے کہ ذکر الہی کے بغیر کوئی ولی ہو جائے تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. یہی چیز ہے جس کے بارے میں کم بیان کیا جاتا ہے اور سب سے اہم یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. اے نبی آپ یاد دلا دیجیے، آپ یاد دلانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے دروگا نہیں ہے کہ زبردستی انہیں منوائیں گے. آپ کا کام ہے تذکیر کرنا، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے ان بھولے ہوئے اسباب کو یاد دلانا. اور وہ بھولا ہوا سبق کیا تھا جو بھول گئے تھے لوگ؟ تمام انبیاء جس کا درس دیتے رہے، حضرت آدم ہو یا حضرت شیش، حضرت ادریس ہو یا حضرت نوح، حضرت شعیب ہو یا حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ ہو یا حضرت زکریا، حضرت داؤد ہو یا حضرت سلیمان، حضرت یعقوب ہو یا حضرت یوسف، حضرت ہارون ہو یا حضرت عیسیٰ. تمام انبیاء کرام کی تعلیم یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے رہو کہ وہی تمہارا معبود ہے، کامیاب ہو جاؤ. یہ توحید کا درس تھا جو تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. اللہ کو یاد کرو، اللہ سے غافل مت ہو. کبھی بھی تمہارا وقت غفلت میں گزرنے نہ پائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ذکر الہی ہر لمحہ رطب اللسان رہا کرتا تھا. راستے اور گلیوں میں چلتے تھے تو اللہ اللہ کی ایسی ضرب لگایا کرتے تھے کہ بچے پوچھتے تھے امی جان کون ہے تو کہا کرتے قاضی دیوانہ جان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی کہا تھا اکثر ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اللہ کا اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم کو لوگ عبد القادر دیوانہ کہتے تھے. گلیوں میں، کوہساروں میں، بستیوں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ساحلوں پر ہر جگہ الا اللہ کی ایسی ضرب لگاتے تھے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک لگتا ہے ذکر الہی کی لہریں اور موجیں پیدا ہو. جب ذکر ان کا صبح شام کا، رات دن کا، بلکہ سانس سانس کا مشغلہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے ایسے مقام تک پہنچایا ہے کہ حضرت غوث اعظم اعلان کرتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. جس کی گردن پر غوث اعظم قدم رکھے وہ ولی ہو جائے. یہ ذکر الہی کی برکت، ذکر الہی کی برکت. تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام ائمہ، تمام علماء، تمام فقہا، تمام محدثین، تمام مجددین سب کے سب اسی ذکر الہی میں اس قدر اپنے کو منہمک رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت تک پہنچا دیا. حضرت سیدنا دیوان بناس کا یہ حال تھا. ہر وقت ذکر الہی، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کے بارے میں وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بے شمار صورتیں، کلمہ پڑھے تب بھی ذکر الہی، تسبیح پڑھے تب بھی ذکر الہی، الحمدللہ کہیں تب بھی ذکر الہی، سبحان اللہ کہیں تب بھی ذکر الہی، استغفر اللہ کہیں تب بھی ذکر الہی۔ ارے زبان لا الہ الا روز اللہ کی یاد میں تو ذکر الہی، دھڑکنے اللہ اللہ کہیں تو بھی ذکر الہی، خیال اللہ کا تصور میں گم ہو جائے تب بھی ذکر الہی۔ ارے دنیا کا تو یہ عالم ہے کہ ذکر کرنے کے لیے زبان کو لبوں کو جنبش دینا پڑتا ہے، دنیا والوں کے بارے میں بات کرنا ہے کہ دنیا والوں سے بات کرنا ہے تو اپنے لبوں کو ہلانا پڑے گا۔ آپ خاموش رہ جائیں، زبان جنبش نہ کرے، ہونٹ کو جنبش نہ ہونے پائے، خاموش ہے، صرف رب کعبہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے۔ دھڑکنوں میں ذکر الہی کی گونج ہے تب بھی ذکر ہے، مراقبہ کیے ہوئے ہیں تب بھی ذکر ہے۔ ارے کچھ نہیں ہے، بس اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی خطا یاد آ گئی، اپنے جرائم یاد آ گئے اور رونے لگے اللہ کو یاد کرنا۔ آنسو گر رہے ہیں آنکھوں سے تو یہ آنسو ذکر الہی کریں۔ یہ الگ الگ ادائیں ہیں، اللہ جس ادا کو پسند کر لے تو اپنی ولایت کے مقام پر فائز کرے، اس کے بغیر درجہ ولایت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کیسے کیسے لوگوں کو ولی بنا لیتا ہے۔ آج تو یہ سوچا جاتا ہے کہ فلاں برادری کا ہوگا تبھی ولی ہے، فلاں رنگ کا ہوگا تو ولی، بہت گورا چٹا ہے تب ولی، سانولا آدمی ولی نہیں ہوگا۔ ارے حضرت بلال کو دیکھا ہی نہیں ان لوگوں نے، نہیں دیکھا حضرت بلال کیسے، کتنے غریب تھے اور کس رنگ کے تھے، کیسے کیسے لوگ ذکر الہی کے ذریعے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، سوچ نہیں سکتے آپ۔ شاہجہاں کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے، ایک دارا شکو اور ایک اورنگزیب عالمگیر۔ شاہجہاں کا آخری زمانہ ہے اور دونوں بیٹوں کے دل میں خواہش ہے کہ صاحب تخت و تاج ہو جائے۔ اسی اثنا میں خبر ملتی ہے کہ دہلی میں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، دارا شکو جاتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ بزرگ اپنی جگہ پر بیٹھانا چاہتے ہیں، دارا شکو انکار کر دیتے ہیں، یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے، ادب معذرت کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹھو میری جگہ پر، میری گدی پر بیٹھو، مجھے ضرورت نہیں۔ اور جب آنے لگے تو کہا کہ دعا فرمائیے کہ تخت و تاج مجھے مل جائے۔ حضرت فرمایا میں تو تخت دے رہا تھا تمہیں، میں تو دے رہا تھا تمہیں نے تو نہیں لیا۔ ایک دو دن کے بعد عالمگیر بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی دست کو سکھلتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پہلے انہوں نے انکار کیا پھر کہا کہ بیٹھ۔ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کیجیے کہ مجھے تخت و تاج دہلی کا مل جائے۔ کہا کہ تخت تو میں نے دے دیا، تاج یہاں سے نہیں ملنے والا ہے۔ کہاں سے ملنے والا ہے؟ کہا کہ جو تمہیں وضو کراتا ہے نا تمہارا خادم، تمہاری جوتی سیدھی کرتا ہے، وہ تمہارے سر پہ امامہ باندھ دے گا تو تاج مل جائے گا۔ عجیب پس پیش میں وہ آدمی پڑ گیا، ارے جو میری جوتی سیدھی کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے وضو کراتا ہے، پانی لاتا ہے وضو کا، میرا خادم ہے، میرا چاکر ہے، میرا ملازم ہے، میرا نوکر ہی درجے کا ہے۔ چل گیا اورنگزیب اپنے محل میں، آواز دی ملازم کو، دوڑا آیا، فرمایا حضور، کہا کہ ذرا میرے سر پہ امامہ باندھ دے۔ کہا کہ حضرت میری ضرورت کہا، میں تو کسی سیدھی کرنے والا امامہ آپ کے سر پر کیسے باندھوں؟ کہا کہ نہیں تمہیں امامہ باندھنا پڑے گا، میرا حکم ہے، شہزادے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ آج رات فاش ہو گیا۔ امامہ باندھا اور پھر اس کے بعد جو غائب ہوئے تو آخر میں نہیں ملے، اور اس کے بعد یہ صاحب تخت و تاج بن گئے۔ ایک ولی نے تخت دے دیا، ایک ولی نے تاج دے دیا۔ تو تمہارے گھر کا ملازم بھی ہو سکتا ہے ولی ہو، جن کو جھڑکیاں دیتے ہو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے گھر میں کام کرنے والا، تمہارے گھر میں جھاڑو دینے والا، تمہاری گندگی کو صاف کرنے والا، تمہاری ساڑی کو اپنے کاندھے پر ڈھونے والا، تمہارے گھر کا آٹو چلانے والا کس حیثیت کا ہے۔ لہٰذا اللہ کے کسی نیک بندے کو کبھی بھولا
حقیر مت سمجھنا، اپنے سے ذلیل مت سمجھنا۔ وہ اور لوگ ہوں جو دوسروں کو اشراف سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، خود کے لیے اشرافیت کا تمغہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور خانقاہوں کو جو پیغام ہوتا ہے، جہاں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم سب سے برے ہیں، سب ہم سے اچھے ہیں، یہاں تو